السلام علیکم. چلیے الحمدللہ شروع کرتے ہیں. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کا اس وقت ہم تیسرا حصہ کر رہے ہیں. یہ جو تیسرا حصہ ہے سورۃ الکہف کا، یہ ایک اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، خطبہ ہے. اور اس خطبے کا ٹاپک یا ٹائٹل جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنا کمپینین کیسے بنایا جائے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اچھی کمپنی، اچھی صحبت کیسے آپ کی اگر کمپینین شپ میں ہو تو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطبے کے اندر اس حصے میں آپ کو آخرت کے 2 انجام کی تصویر نظر آتی ہے. آیت نمبر 29 میں ہم نے جہنم کے ایک ویوڈ ڈسکرپشن دیکھی تھی جس پر ہم کل بات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ایک انجام کی دوسری شکل تبشیر یعنی گلیڈ ٹائیڈنگس کی شکل میں دی ہے، اور وہ ہے اللہ نے فرمایا سورۃ الکہف آیت نمبر 30، ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ یقیناً ان کے عمل کو، ان کے بہترین عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اور اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 31، اولئک لہم جنات عدن، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے. جنت عدن، گارڈن آف ایڈنس آپ سنتی ہیں اکثر، جنت ہمیشہ رہنے والی ہوگی. ابھی جو آیت نمبر 30 ہے اس میں آپ کو جنتیوں کے 5 انعامات نظر آئیں گے ایز کمپیئر ٹو جہنمیز. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں تو ہم نے پچھلی آیت جو پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ وہ جہنم میں گھیر دیے جائیں گے، انویلپ کر دیے جائیں گے، اور اگر وہاں پر وہ پیاس سے کچھ طلب کریں گے تو ان کو مولٹن لیڈ پینے کو دیا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جو یہاں پر آپ کو جنت کا ڈسکرپشن مل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 ریوارڈ اہل جنت کے لیے، اصحاب الجنہ کے لیے مینشن کیے ہیں. پہلا ریوارڈ ہے اولئک لہم جنات عدن، اللہ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغ دے گا، تجری من تحتہم الانہار. دوسرا انعام، دوسرا ریوارڈ، جن کے نیچے سے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تیسرا ریوارڈ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو زیور پہنایا جائے گا، ان کو جیولری جو پہنائی جائے گی، جو بریسلیٹس ان کو پہنائے جائیں گے وہ گولڈ کے ہوں گے. فورتھ ریوارڈ وَيَلْبَثُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور جو فورتھ ریوارڈ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 طرح کے سلک گارمنٹ پہنائیں گے وہاں پہ. سلک گارمنٹ یا بروکیڈ گارمنٹ، دونوں کے لیے اس کا ٹرانسلیشن بنتا ہے. اور 5واں ریوارڈ یہ ہے متکئین فیہا علی الارائک، اللہ تعالیٰ کہ یہ نیک بندے یہ جنتی کاؤچز کے اوپر، ریکلائنرز کے اوپر ٹیک لگا کر جنت میں ریسٹ کریں گے، انجوائے کریں گے. نعم الثواب، کتنا بہترین اجر ہے، ریوارڈ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کتنا بہترین یہ واپس پلٹنے کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ڈسکرپشن دے دیا اور 5 ریوارڈز اہل جنت کے لیے گنوا دیا. اللہ رب غفور ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے اس جنت کے اندر انجوائمنٹ کے لیے داخل ہوں. اللہ نے ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اگر انسان چوائسز ہونے کے باوجود اور اللہ کے دونوں انجام کو واضح کرنے کے باوجود بائی چوائس اللہ کی نافرمانی والا لائف سٹائل اڈاپٹ کرتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے یہاں پر جو ڈسکرپشن دیا، اللہ نے کہا ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے ہمیں جو بتایا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، جنت میں مختلف درجات ہیں، جہنم کے بھی درجات آپ کو حدیث سے ملتے ہیں.
جنت کے بھی درجات ہیں اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے تقریباً 100 درجات ہیں، یعنی آپ ایلیویٹ ہوتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اور جو ٹاپ کلاس آپ کا پوائنٹ ہے جنت کے اندر، جو ٹاپ کلاس سٹیج ہے، وہ جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ سب سے بہترین جنت ہے. بعض اسکالرز نے جنت کے درجات کو سمجھنے کے لیے جو پیرابل بتایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح آپ پیرامڈس دیکھتے ہیں تو پیرامڈس جو ہے وہ باٹم میں وائڈ ہوتا ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتا ہے تو اس کی جو وہ پینیکل ہے وہ بنتا جاتا ہے، اوپر جا کر اس کے سٹیپس کم ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح سے بعض اسکالرز نے کہا کہ جنت میں پاپولیشن سٹینڈرڈ بالکل ایجپٹ کے پیرامڈس کی طرح کا ہوگا. جو لوئسٹ جنت ہوگی وہاں میکسیمم پاپولیشن ہوگی، اور جیسے جیسے درجات بڑھتے جائیں گے پاپولیشن کم سے کم ہوتی جائے گی. انسان بائی نیچر انسان بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتا. بائی نیچر انسان کو پسند آتا ہے، مجبوری اور حالات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی چوائس دے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک مینشن مل رہا ہے ناران میں یا آپ کو ایک مینشن مل رہا ہے اسکاٹ لینڈ میں، تو آپ پریفر کریں گے وہاں جا کر رہنا؟ آپ کہیں گے ہم تو بھاگ کر جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اگر سٹیزن شپ بھی مل جائے. بائی نیچر انسان جو ہے اس کو اوور کراؤڈڈ جگہیں اچھی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ڈسکرپشن جنت کا بھی دیا ہے اور جو اسکالرز اس کو مختلف احادیث سے ڈیرائیو کر کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوئسٹ جنتیں ہوں گی، لوئسٹ ایریا ہوگا، وہاں میکسیمم پاپولیشن ہوگی. اس لیے کہ ہمارے لیے تو ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ اگر ہمیں جنت میں ایک چھوٹا سا اسپیئر رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو وہ کافی ہوگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ایلیویٹڈ جنت بنائی ہے اور ہر ایک کے لیے اپروچیبل ہے، ہر ایک جو ہے اپنے درجات کو آگے سے آگے بڑھا سکتا ہے، تو ہم پھر بیئر منیمم پر کیوں کافی اپنے آپ کو روک لیں؟ ہم دنیا میں بیئر منیمم پر اتفاق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا بہتر سے بہتر ملے، اچھی سے اچھی ملے، کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل ملے، لگژوریس سے لگژوریس ملے. تو جنت کے لیے بھی اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ درجات ملیں تو ہمیں اللہ کے دین کو تھامنے میں زیادہ قربانی دینی ہوگی، زیادہ آگے بڑھنا ہوگا. جیسے باقی لوگ، شاید اب اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، جیسے باقی لوگ گھر کے سو جاتے ہیں یا باقی لوگ جو ہیں وہ دنیاوی کاموں میں بزی رہتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ انسینٹیو دینا ہوگا کہ آپ اپنے وقت کو کسی بھی طرح سے ضائع نہ کریں. میکسیمم اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو لگانا، اس لیے کہ جب اللہ کے لیے وقت لگایا جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ گھر والوں کی ذمہ داری چھوڑ کر اللہ کو وقت دیں گے. اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی ذمہ داری دی اور وہ بھی ذمہ داری دی ہے. جب آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں گی، آپ کو اپنے آرام کو کم کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی ہو سکتا ہے گیدرنگز کو، فرینڈز کے سرکلز کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان کو کم کرنا پڑے. ظاہر بات ہے جو رسپانسبلٹیز ہیں انہیں ہمیں ادا کرنا ہے. تو یہ جو ایک پیرامڈ کی شکل میں جنت کی پاپولیشن یا جنت کا ایک شکل بنتی ہے، اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار، یہ مختلف لیولز کے لیے مختلف ایک جو ہے وہ امیج دے گا. جیسے جو بالکل لوئسٹ جنتی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے لیے جنت میں نہروں کا جاری ہونا ایسا ہو جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر فرش کے نیچے سے پانی بہتا تھا. ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو کہ فرش کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے، بالکل لوئسٹ جنتی ہے. اس سے تھوڑا اوپر جائیں گے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کے درجات کے لیے یہ نہروں کا جاری ہونا بالکل ایسا ہو جیسے آپ کسی ویلی میں اگر ہوتی ہیں تو آپ بالکل برابر کھڑی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی دریا بہ رہا ہوتا ہے. آپ میں سے جو لوگ ناران وغیرہ گئے ہوں گے یا کاغان گئے ہوں گے، دریائے کنہار، اور آپ ایک ہی لیول پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے گشنگ ریور آپ کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ آپ کھڑی ہوتی ہیں. اور جیسے جیسے لیولز بڑھتے جائیں گے تو مفسرین اس کی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کھڑی ہیں دریائے کنہار کے بالکل برابر کے لیول پہ، اور اس کے بعد پھر آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائیں جہاں سے اصل میں وہ مین سورس ہے اس کا، اور وہاں سے وہ پانی گر رہا ہے نیچے پہاڑوں سے، اور اس کے بعد وہ دریا بن رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ نیاگرا فال کے اس پوائنٹ کے اوپر کسی ہیلی کاپٹر سے پہنچ جائیں جہاں سے نیاگرا فال سے پانی نیچے گرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو، تو ایک آپ کا امیجری بالکل بدل جائے گی. تو ہو سکتا ہے جو ٹاپ کلاس جنتی ہوں وہ بالکل اس سپرنگ کے، اس واٹر فال کے بالکل ٹاپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہوں کہ کیسے نہر جو ہے وہ نیچے گر رہی ہے اور نیچے بہ رہی ہے. تو یہ جنت کے ڈسکرپشن اصل میں آپ کو اور مجھے انسینٹیو دینے کے لیے ہیں
کیسے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بہتا پانی، پانی کی آواز، پانی کا ایک تھراپیوٹک افیکٹ بہت اچھا لگتا ہے. اسپاس کے اندر آپ دیکھیں نا، وہ کیوں جگہ جگہ واٹر فالز لگاتے ہیں، وہ میوزک بھی ایسا لگاتے ہیں کہ جیسے آپ کو فارسٹ واٹر کی آوازیں آ رہی ہیں، بیکاز یہ انسان کی نیچر کے لیے سودنگ ہوتا ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کی مثال دی. اور اس کے بعد اللہ نے جیولری کی مثال دی کہ وہاں پر جو ان کی جیولری ہوگی، جو ان کے بریسلیٹس ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے. اور جو الفاظ آئے ہیں وہ آئے ہیں یحلون فیہا من اساور، ان کو زیور پہنایا جائے گا. آپ خود نہیں پہنیں گی. آپ نے زیور آخری دفعہ کب کسی نے آپ کو پہنایا تھا؟ آپ میں سے جو شادی شدہ خواتین، آپ میں سے جو شادی شدہ خواتین ہیں، جس دن آپ کی شادی یا جس دن آپ کا ولیمہ تھا، اس دن آپ کو پارلر والی نے یا کسی دوست نے یا کسی فرینڈ نے آپ کو زیور پہنایا ہوگا. تو یہ جو ہے یحلون، یہ اصل میں مجھول آیا ہے، پیسو وائس میں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنوائیں گے کسی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کمفرٹ دیں گے کہ آپ کو اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلانے پڑیں گے جنت میں. اب اس پر سوال مت کیجیے گا کہ کون پہنائے گا، یہ وہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے. اور اس کے بعد جس لباس کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لباس جو ہیں وہ گرین سلک گارمنٹ کے اور ہیوی بروکیٹ کے ہوں گے، اب وہ اپنے ریکلائنرز پر اور کاؤچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیسا ہی اچھا ریوارڈ ہے، ثواب ہے، اور کیا اچھی ہے یہ آرام کی جگہ. آپ دیکھیں آیت نمبر 29 میں ایک کنٹراسٹ آیا تھا جہنم کے لیے، بئس الشراب وساءت مرتفقہ، کتنا برا ہے وہ پینے کا مقام، یا کتنا برا ہے وہ پینے کی جگہ، اور کتنی بری ہے وہ ٹھہرنے کا مقام. اور یہاں آیا نعم الثواب، کیا بہترین ریوارڈ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہترین خوبصورت ٹھہرنے کی جگہ. تو یہ جنت اور جہنم کا کانسٹنٹ ڈسکرپشن ہمیں قرآن میں ملتا ہے. آپ نوٹ کریں گی کہ جہاں جہاں جہنم کا ذکر آئے گا وہاں وہاں جنت کا ذکر بھی آئے گا، اور وائس ورسا ہو سکتا ہے کہ پہلے جہنم پھر جنت، یا پہلے جنت پھر جہنم. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتا ہے تاکہ جہنم کا ذکر سن کے انسان جو ہے وہ وارننگ لے لے اور انسان اپنے آج کے عمل کو درست کر لے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے، خاص طور پہ جب جہنم کی ہم بہت ویوڈ ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں. اور اگر مسلمانوں کے دل میں نہیں بھی خیال آتا، اب تو خیر مسلمان بھی قرآن کے اوپر زبان کھولنے کے لیے بہت ہی ووکل ہو گئے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں سوال ضرور آتے تھے اس طرح کی چیزوں کے اوپر، لیکن ہماری زبانیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی تھیں کہ ہم زبان سے ایسی بات نکالیں. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت زیادہ آس پاس کی دنیا کے امپیکٹ کی وجہ سے ہماری زبانیں بھی بہت کھلنے لگ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت عذاب کیوں بیان کیا ہے جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں یا قرآن کے اندر. آپ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں وہ اسلام کو ان دو اینگل سے کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں، اور کرٹیسائز کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ہر عمل کو ہر اینگل سے کرٹیسائز کرے گا. یاد رکھیے یہ بات، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ سیدھی چلیں گی تو کرٹیسائز کرے گا، آپ ٹیڑھی چلیں گی تو کرٹیسائز کرے گا، آپ ان کی مرضی کا کام کریں گی تو بھی کرٹیسائز کرے گا. بعض دفعہ حقیقت ہے کہ ہم رشتہ داروں کو یا دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس میں شاید وہ ماں باپ سے بھی ٹکرا رہا ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے بھی ٹکرا رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پر رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی ناراضگی تو مول لے ہی لیتے ہیں بڑے انعام سے. لیکن آپ جن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، جن دوستوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ آپ کی کہیں نہ کہیں سے غلطی ضرور نکالتے ہیں. آپ رشتہ داروں کو یا آپ اولاد کو بھی ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ قرآن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے. فتنہ آزمائش کی شکل میں کہا گیا ہے. ہم اولاد کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اولاد ہم سے کتنا پھر بھی خوش ہوتی ہے، پھر بھی غلطی نکالتی ہے. آپ جتنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیں گی، لوگ کہیں گے اچھا کر تو دیا آپ نے، مگر جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے الٹی بھی لٹک جائیں گی، وہ کہیں گے اچھا لٹک تو آپ گئی ہیں مگر یہ 45 ڈگری پہ لٹکتی ہیں، آپ کو 47 ڈگری پہ آنا چاہیے تھا. یہ حقیقت ہے. ہم جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے کبھی خوش نہیں ہوتے، اس لیے کہ لوگ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. ایک پرفیکٹ کامل ہستی جو ہر طرح کی شارٹ کمنگ سے اور خطاؤں سے پاک ہے، وہ صرف اللہ ہے. اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا شروع کریں. لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ آپ کی محبت اور عزت اور لوگوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اللہ آپ کو خود سکھا دے گا. تو جو طنز کرنے والے، کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں، جو نان مسلمز ہیں، وہ اسلام کے ان دو اینگلز پر بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں، قرآن میں جہنم کی بہت ایکسٹریم سزائیں بتائی گئی ہیں.
ایکسٹریم پر جا کر جو ہے وہ اللہ کا ایک جلال نظر آتا ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جنت کے ایکسٹرا آرڈنری پلیجرز جو ہیں وہ قرآن میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں. اس لیے اگر آپ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں گے کہ جس کو کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے وہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کرتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں لاجک کیا بنتی ہے یا کیا نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا پلیجر قرآن کے اندر جنت کا آیا ہے کہ اس کو سن کر جو ہے وہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. میں حوروں کا تو اس وقت ڈسکشن ہی نہیں کر رہی، اس لیے کہ ہمارے یہاں دنیا بھر میں اس حدیث کا مذاق بھی بنا لیا گیا اور اس کی مس انٹرپریٹیشن بھی بہت کر دی گئی 70 حوروں والا. اس لیے کہ وہ جتنا بھی آپ کا ایکسٹریم طبقہ ہے اس نے اسی کو پکڑ کے اس حدیث کا بہت مس یوز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اسلام کے اصل ایسنس کو سمجھنے والے بنیں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے حوروں کو ایک طرف بھی کر دیں تو آپ چاہے جنت کے پیلیسز دیکھ لیں، چاہے آپ جنت کے واٹر فالز دیکھ لیں، چاہے آپ جنت کے اندر جو ہے وہ فزیکل سیٹسفیکشن کا سامان دیکھ لیں یا ایموشنل سیٹسفیکشن کا سامان دیکھ لیں، یقیناً اللہ نے بہت بڑے بڑے ریوارڈز بتائے ہیں. اور جنت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنت میں کسی قسم کا کسی انسان کو ڈپریشن نہیں ہوگا. آپ کو بتا دیا تھا کچھ دن پہلے کہ جنت میں کوئی انسان جو ہے وہ سوئے گا نہیں، اور جب وہ سوئے گا نہیں تو جنت میں کسی کو موت بھی نہیں ہوگی، یعنی الٹیمیٹ آپ کے پلیجرز ہوں گے. تو جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب آپ کے اور میرے پاس اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم آپ اور میں کسی ایسے اعتراض کو سن کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں. اور ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، ہمارے پاس علم موجود ہے، ہمارے پاس لاجکس موجود ہیں جو اسکالرز نے بھی دی ہیں، صحابہ نے بھی دی ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ویوڈ ڈسکرپشن جہنم کا قرآن میں دیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے کہ اللہ ایک شخص سے پوچھے گا جس کو سزا دی گئی تھی، اور یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیسٹ سزا دی تھی جہنم کی. اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تم اپنا سب کچھ دے دو عذاب کو دور کرنے کے لیے، جو جو تمہارے پاس ہے دنیا کا مال، اور تم کو دنیا دے بھی دی جائے تاکہ تم اس کو رینسم کے طور پر دے دو، تو کیا تم دے دو گے؟ تو وہ شخص کہے گا آف کورس میں اپنی دنیا کی ہر چیز دے دوں گا، چاہے وہ میرا مال ہو، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے وہ میرے پیارے رشتہ دار ہوں یا میری وہ ہر نعمت ہو. اللہ پھر اس سے کہے گا کہ مگر جو میں نے تم سے مانگا تھا اس جہنم سے بچنے کے لیے وہ بہت کم تھا. اللہ نہیں کہتا کہ سارا مال میرے راستے میں دے دو، اللہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دو، اللہ نہیں کہتا گھروں کو چھوڑ دو، اللہ نہیں کہتا ہے کہ دنیا کے معاملات نہ نبھاؤ. اللہ تو بہت کم کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، مگر یاد رکھو کہ تم کو میری بندگی کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا ہے. اپنی ہر چیز کو نعمت بنا لو. اسکول جاؤ تو نعمت، یونیورسٹی جاؤ تو نعمت، شادیوں میں جاؤ تو اس کو بھی ایک اپنے لیے عبادت بنا لو. اگر آپس میں فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہو تو یہ بھی عبادت بن سکتی ہے. اگر آپس میں رشتہ دار گیدرنگز میں اور ڈنرز میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی عبادت بن سکتی ہے. ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. تو اللہ نے ایک گلہ کیا اس شخص سے کہ میں نے تو اس سے بہت کم مانگا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو. اللہ ہم سے نہیں کہتا کہ اپنے مال کا 50% زکوٰۃ دے دو. 2.5%، 2.5% کوئی ویلیو رکھتا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں رکھتا. جس کے پاس 10 کروڑ ہوں گے اس کے لیے 2.5% کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. اور جس کے پاس جو بھی مال ہے 2.5% کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن انسان اس کو بھی دیتے ہوئے گھبراتا ہے، اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ سارے الہ ہوتے ہیں. اللہ الہ کی جگہ پر نہیں ہوتا، باقی سب دنیا کی مٹیریلسٹک چیزیں اور رشتے الہ کے طور پر ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ اس انسان سے ایک طرح کا گلہ کیا. اللہ جہنمی سے گلہ کرے گا کہ میرا تو جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت کم تھی، وہ صرف یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا. اور آپ خود سوچیں کہ جب رب جیسی ہستی جو ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اس کی عبادت کریں گے، رب جیسی ہستی جس کے آگے کسی کا مقام نہیں ہے، رب جیسی ہستی جس کی طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں ہے. ہم سوچیں، ہم نے کل بات کی تھی اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کی. اللہ کی کرسی جس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک رنگ کے برابر ہے، اور اس دنیا کے اندر میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو بالکل کوئی ویلیو رکھتی ہی نہیں ہوں، اور اس حیثیت کے ساتھ میں رب کی نافرمانی کروں تو جس کا جتنا مقام ہوتا ہے آپ اس کو جتنا ڈی گریڈ کرتے ہیں پھر آپ اتنی بڑی سزا کے مستحق ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ جنت کے جہنم کے ڈسکرپشن یہ مذاق نہیں ہے.
یہ فیلسیز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ جس رب کی آپ نے نافرمانی کی ہے اس رب نے آپ کو عقل دی تھی کہ اس رب تک پہنچا جائے، اس رب نے آپ کو صلاحیتیں دی تھیں کہ اس رب کو پہچانا جائے، اس رب نے آپ کو زندگی میں موقع دیے تھے کہ آپ اس رب کی طرف پلٹ آئیں. اللہ دنیا میں ہر انسان کو ایک مرتبہ ہدایت کی طرف لانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اللہ دروازہ ضرور کھولتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. ہم اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہدایت حاصل کرنے کے موقع آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں ڈال پاتے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، لیکن ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا بیسک ایتھکس ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بچہ ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ کسی وجہ سے بیمار ہے، بستر سے نہیں اٹھ پا رہی ہے، تو ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ ذرا بیٹا مجھے پانی لا دو، اور ساتھ میں 2-3 اور رشتہ دار یا کزن یا کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، اور بچہ کہتا ہے میں نہیں لا سکتا. تو وہاں جتنے بھی آس پاس 2-3 لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ماں بستر سے اٹھ نہیں سکتی ہے، تو وہ بچے کی فیور میں بولیں گے ہاں تو کیا ہو گیا اگر اس نے انکار کر دیا، یا وہ بچے کو ڈانٹیں گے کہ تم نے ماں کو انکار کیوں کیا، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ ماں جو ہے وہ تم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ تم اسے پانی لا کے دو گے. آپ اس بچے کو ڈانٹیں گے، آپ اس بچے کو سمجھائیں گے کہ ہاؤ ڈیئر یو سیٹ دس ٹو یور مدر، کہ جبکہ تمہیں پتا ہے کہ ماں پانی مانگ رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں ماں کے کتنے حقوق ہیں، اور ہم میں سے جتنی بھی مائیں ہیں ہمیں قرآن میں وہ آیتیں سب سے اچھی لگتی ہیں جہاں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم اپنے اولاد کو جا جا کے ضرور سناتے ہیں، اور ہمیں کوئی الفاظ قرآن کے عربی کے یاد رہے یا نہ رہے، ماں ہوتے ہوئے ہمیں یہ ضرور یاد رہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں. تو جب وہ 3-4 لوگ اس بچے کو کہیں گے کہ تم نے اپنی ماں کو یہ کیسے جواب دیا، تو آپ ذرا سوچیں. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے آتا ہے. اللہ کا مقام اور اللہ کی ہستی، آپ اور میں کیا اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اللہ کو انکار کریں؟ اللہ حکم دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اللہ حکم دیتا ہے اپنے رسول کے ذریعے، اللہ کے حکم ہمارے پاس شریعت کی شکل میں موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے، ہم کنونسڈ نہیں ہیں، ہم نہیں مان سکتے، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم نہیں مان سکتے، ہمارا دل نہیں کھلا، ہم نہیں مان سکتے، ہمیں پریکٹیکل نہیں لگتا، ہم نہیں مان سکتے، اٹس ویری آڈ، ہم نہیں مان سکتے، ہم پوری اپنی فیملی میں آڈ ون آؤٹ بن جائیں گے. جب ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس کا انکار کر رہے ہیں. ایک انکار آپ کریں گی اپنے گھر میں ایک کسی چوکیدار کا، چوکیدار آپ سے کہتا ہے باجی مجھے ذرا یہ لا دیں، آپ نے اس کو انکار کر دیا. ایک آپ امیجن کریں کہ آپ کو کوئی ملک کا کوئی بہت ہی بڑا ہائی ڈیزگنیشن رکھنے والا کوئی کسی کام کا کہتا ہے، آپ کی ہمت نہیں ہوتی اس کو انکار کرنے کی. آپ کا دل کرے یا نہ کرے، آپ کے پاس وقت ہو یا نہ ہو، آپ وقت نکالیں گی اور آپ اپنے دل کو سمجھائیں گی کہ مجبوری میں یہ کام مجھے کرنا ہی ہے. رب کی عبادت بھی کرنی ہی کرنی ہے، رب کی بات بھی ماننی ہی ماننی ہے. چوائس تھوڑی ہے کہ دل کرتا ہے تو مان لو اور دل کرتا ہے تو نہیں مانو. ہاں اتنی چوائس ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی مرضی سے ایمان لے کر آؤ گے اور اپنی مرضی سے کفر کرو گے تو کفر کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ کفر کرنے والوں کے لیے میں نے ایک جہنم بنائی ہے. اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ کہتا ہے کسی اور مقصد سے سوائے اس کے کہ اللہ کے بندے اور یہ جتنے بھی جن ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کا اتنا ڈسکرپشن دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ بندے اللہ کو پہچان لیں کہ جتنی بڑی ذات کی نافرمانی کی جائے گی اتنی بڑی سزا ملے گی. دا سمپل اسٹیٹمنٹ جو آپ کو اسلام کی طرف سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عقلیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں آئی کیو لیول دیے ہیں، اللہ نے جو ہمیں یہ کائنات میں نشانیاں دی ہیں، اب تو جو سائنس نے ہمارے سامنے اور جو ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمارے سامنے یونیورس کی حقیقت کھول دی ہے، یہ جو گریویٹیشنل فورسز کے ڈیجٹس آپ کے سامنے آ گئے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ جتنا لمبا ڈیجٹ ہے گریویٹیشنل فورس کا ڈیسیملز کے بعد، اگر آپ ڈیسیمل کے بعد بھی اس کے ایک ڈیجٹ کو موو کریں گی تو اس دنیا کے اوپر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. آپ کے جتنے بھی جسم کے اندر جینز ہیں اگر ایک سٹرینڈ اس کا پراپرلی پلیس نہیں ہوگا انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب تو سائنس اتنا کچھ کھول کر بتا رہی ہے، اب تو رب کی میجسٹی اور واضح ہوتے جا رہی ہے. صحابہ کے لیے تو کوئی سائنس نہیں تھی، صحابہ کے سامنے تو کوئی ہبل ٹیلیسکوپ نہیں تھی، صحابہ کے سامنے تو کوئی یہ بات واضح نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملکی وے بنایا ہے، اس ملکی وے میں ایک سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم میں ایک اتنے پلانٹ ہے اور ان پلانٹ میں ایک پلانٹ وہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں.
یہ ساری انفارمیشن تو ہمارے پاس ہے، اور اتنی انفارمیشن آنے کے بعد بھی ہم دنیا میں ہر چیز کو پہچان لیں، اپنے ہر فائدے کو پہچان لیں، نہ پہچانے تو رب کو نہ پہچانے، نہ پہچانے تو آخرت کے فائدے کو نہ پہچانے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ڈسکرپشن ہی سورۃ آراف کی آیت نمبر 179 میں دیا ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ نے جہنم کو بھر دیا جنوں اور انس سے. اور انسان کون ہے؟ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. انسانوں کو اللہ نے قلب دیا، دل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن وہ اس سے فہم، انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کرتا. لا یفقہون بہا، وہ اسے سمجھ حاصل نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا دماغ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری غلط فہمی ہے. ہمارا دل جو کہتا ہے ہم دماغ کو وہی سگنل بھیجتے ہیں. آپ کے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے جسم کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کا برین نہیں بیٹھا ہوا، آپ کا ہارٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا دل بیٹھا ہوا ہے. ایک انسان کو سوچیں جس کو سارا پتا ہے کہ سموکنگ جو ہے وہ اس کے لنگس کے لیے کتنی خطرناک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی یونیورسٹی میجر بھی ایسا ہی لیا ہو جس میں اس نے سگریٹ کے اوپر تھیسس کیا ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، انفیکٹ بہت سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو انسان حیرت سے جو ہے نا وہ آدھا پاگل ہونے والا ہو جاتا ہے. تو خود ڈاکٹر ہیں اور یہ سموک کرتے ہیں. ایک انسان جس نے ساری سٹڈیز کی ہیں، ساری ریسرچ پڑھی ہیں، اس کو پتا ہے کہ سموکنگ کرنا یا سگریٹ پینا اس کے اپنے لنگس کے لیے کتنا خطرناک ہے، لیکن وہ پیتا ہے. اب یہی انسان اور یہی بچہ اس کو پتا ہے کہ یہ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا. جب اس کے ابا آتے ہیں گھر میں تو ابا کے آنے سے پہلے فوراً یہ فلش کر دیتا ہے، فریشنر کرتا ہے، ماؤتھ فریشنر کرتا ہے اور ایئر فریشنر کرتا ہے تاکہ ابا کو پتا نہ چلے میں سگریٹ پی رہا تھا. تو عقل نے تو اس کو نہیں عمل پہ ٹھیک کیا. عقل تو تھی اس کے پاس، انفارمیشن تھی اس کے پاس، انفارمیشن اس کا عمل درست نہیں کر سکی. وہ جو دل کے اندر ابا کا خوف تھا اس نے اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی طرف ڈائریکشن دے دی. تو اصل میں جو ہم دنیا میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں عقل سے زیادہ ہم دل سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب کوئی کام کرنے کو آپ کو کہا جاتا ہے، آپ بچوں کو کوئی کام کرنے کو کہتی ہیں تو بچے یہ تھوڑی کہتے ہیں میرا دماغ نہیں مان رہا. بچے کیا کہتے ہیں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا. ہم کہتے ہیں لوگ سوچتے ہمارا فیصلہ کرنے کا تو سارا اتھارٹیٹیو اختیار جو ہے، جو پوزیشن ہے وہ تو دماغ کی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا. آپ کا دماغ بعد میں آئے گا. اللہ نے یہاں اس آیت میں پہلے کیا مینشن کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان کے پاس ڈائریکشن لینے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں. قرآن میں آتا ہے، آیت کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اور وہ پوچھیں گے اللہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. اور اللہ کیا کہے گا اس سے کہ تم نے ان آنکھوں کو دنیا میں میری فرمانبرداری کے لیے استعمال نہیں کیا، میرے راستے میں استعمال نہیں کیا، میری آیات پہچاننے کے لیے استعمال نہیں کیا. اللہ نے یہاں بھی کہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ہم کانوں سے سب سنتے ہیں مگر وہ سننا ہمارے دل پر ایسا اثر نہیں کرتا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بسنا شروع ہو جائے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ کیٹلز کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. جس مخلوق کو اللہ نے سپریم اتھارٹی دی اس زمین کے اوپر، جس مخلوق کو اللہ نے اپنا ایمبیسڈر بنایا، جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا فری ول کا، وہ مخلوق اپنی اس فری ول کو استعمال کر کے اپنی فیکلٹیز کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے تو پھر اللہ کا بھی غضب اس کے اوپر بھڑکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جہنم کی سزاؤں کو ڈسکرائب کیا ہے کہ انسان جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو جو پوزیشن اس کو دی گئی تھی اس کے بدلے میں ذمہ داری نہ ادا کرنے پہ اس کو سزا ملے گی. سو ایوری تھنگ وٹ ایور از ان دا قرآن یا جو احادیث کے اندر ہے یہ حق ہے. بلکہ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ ڈسکرپشن الفاظ میں پڑھ کے آپ کبھی بھی اس کی وہ کیفیت نہیں سمجھ سکتے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھے گا. اسی لیے جہنمیوں کو ریگریٹ کا عذاب بھی ہوگا، ندامت کا عذاب بھی ہوگا کہ ہمارے پاس پیغام آیا تھا. آپ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں فرشتے پوچھیں گے جہنم کے کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اس وقت ان کو ریگریٹ ہوگا. اسی طرح سے جہاں تک جنت کا معاملہ ہے کہ جنت کے پلیجرز اور جنت کے انسینٹیوز جو دیے گئے ہیں، اور جنت کی کئی انسینٹیوز ہیں.
ہم مسلمانوں کے لیے جنت کا سب سے بہترین انسینٹو وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے کہ اللہ ہمیں نظر آئے گا. ہم اللہ کو ویسے ہی دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو دیکھتے ہو, یعنی ہم ایسے ہی اللہ کو دیکھیں گے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت پلیجرز ڈسکرائب کیے ہیں. فزیکل پلیجرز بھی ہیں, ایموشنل پلیجرز بھی ہیں, اور کئی پلیجرز ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا, ان کے لیے وہاں سب وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. یشاؤنا, جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, یعنی پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ان خواہشات کو پورا کریں گے جو آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو روک لیا تھا. کہ ایک انسان کا مثال کے طور پہ ایک بچی ہے, اس کا بہت دل چاہتا ہے بڑی بڑی جو ہیں وہ ٹاپ ماڈلز کو دیکھ کے ماڈل بننے کا. انسان ہے نا, تو ایسی خواہش آ سکتی ہے. جب آپ اتنا زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائپ دیں گے, جو آپ ان چیزوں کو اتنا بیوٹیفائی کریں گے, تو اس عمر کے اندر, اس ٹین ایج کے اندر یا اس کے بعد کی عمر کے اندر ان چیزوں میں اٹریکشن آتی ہے. اٹس اے ہیومن نیچر. خوبصورتی ہر انسان کو اپیل کرتی ہے. ایک بچی کی بہت خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ دین کو سمجھنے کے بعد اپنی اس خواہش کو روک لیتی ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس انسان کو ثابت قدم رکھیں گے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پہلے ہماری وہ خواہشات پوری کریں گے جو ہم نے دنیا میں اللہ کی خاطر چھوڑی تھیں. بعض احادیث میں آتا ہے انسان بھول گیا ہوگا کہ اس نے اللہ کی خاطر کون سی اپنی خواہش چھوڑی تھی, تو اللہ کی طرف سے اس کو یاد کرا دیا جائے گا کہ تم نے وہ بھی چھوڑی تھی, تو چلو تمہاری وہ بھی خواہش پوری کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب انسان کی یہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی, وہ جیسے بھی لائف سٹائل اپنا گزارنا چاہتا ہے, آپ اپنے اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں گھر میں, اور آپ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اپنے شوہروں سے پوچھیں. وہ شوہروں سے پوچھے اگر نہیں, کہیں گے بہت ہی ناشکری خاتون ہے. خود امیجن کریں, ہم سب جہاں بھی ہیں الحمدللہ جن نعمتوں کے درمیان میں بھی ہم اس سے بہتر چاہتے ہیں. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا تم کیسے چاہتے ہو, گھر کیسا ہو, ہمارا ماحول کیسا ہو, تم کو کتنی آزادی ہو. پھر آپ ذرا سنیں ان کی اتنی لمبی لسٹ, کہ آپ کی گروسری لسٹ ہوگی جو ان کی خواہشات کی لسٹ ہوگی. لیکن آپ دیکھیں ہر انسان کی خواہشات ہیں نا, اگر وہ خواہشات رب کی شریعت سے نہیں ٹکراتی, الحمدللہ اللہ نے دنیا میں گنجائش رکھی ہے, ان کو پورا کیجئے. اگر وہ خواہشات اللہ کی دی ہوئی شریعت سے ٹکرا رہی ہیں, ہم یہاں دنیا میں پوری نہیں کر سکتے. اس کے لیے میں اپنے آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا احساس دلانا ہوگا کہ کوئی بات نہیں, آج نہیں کر سکتے, جنت میں جا کے کر لیں گے. تو اللہ یہ ساری خواہشات پوری کرے گا. اس کے بعد جب انسان ابھی انہی خواہشات کو پورا کر رہا ہوگا, تو اللہ کی طرف سے ایک اور انعام ہے, وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مزید اس کے لیے اس میں انعام رکھے ہیں. اور وہ کیا انعام ہوں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. مگر یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جنت کا ڈسکرپشن جو قرآن میں آیا ہے, جس کو نان مسلمز یا کرٹیسائز کرنے والے کہتے ہیں کہ ایکسٹریم پلیجر بتایا ہے, وہ ایکسٹریم پلیجر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے تو کھیتی اگانے کا, پودے لگانے کا, پلانٹیشن کرنے کا بہت شوق ہے. اب جنت میں تو آپ کو کہیں پلانٹیشن کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا, کہ جنت میں مالی ہوں گے, پھر وہ بیج ڈالیں گے, پھر اس سے پودا نکلے گا, پھر اس میں پھول آئیں گے. جنت میں تو آپ, قرآن میں تو آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کھیتی اگانے کا بہت شوق ہے, بیج لگانے کا, پھر اس کی کیئر کرنے کا, پھر اس کے بعد اس کی سیڈلنگ دیکھنے کا بہت شوق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے بہت لمبی آتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک ایک سٹیپ بتایا کہ بالکل تم جنت میں اپنی زمین پہ ہل چلاؤ گے, تم اس میں بیج ڈالو گے, تم اس کو پانی دو گے, اس کے بعد تم اس کا سیڈلنگ دیکھو گے, پھر تو اس میں اس کے پودے کو دیکھو گے فلرش ہوتا ہوا, پھر اس میں پھول آئے گا, پھر وہ ایک بڑا درخت بن جائے گا. اس کا کیا مطلب تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح سے رسول اللہ کا ڈسکرائب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ اس انسان کا جوائے تھا, اللہ کے رسول نے کہا بالکل جیسا بھی تمہاری خوشی ہوگی اللہ تم کو جنت میں دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جنت کا ڈسکرپشن دیا وہ جینرک ہے, جو ہر انسان کو اپیل کرتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں جتنے بھی انسان یہاں بیٹھے ہیں, ایک تو ہماری جنرل خواہشات ایک جیسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر اولاد کی محبت, مال کی محبت, سونے چاندی کی محبت انگرینڈ کر دی. یہ جینرک انسان کے انکلینیشنز ہیں. اس کے علاوہ ہر انسان کا ایک پرسنل انکلینیشن ہوتا ہے. یہ جو پرسنل انکلینیشنز ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں پورا کرے گا.
اور دنیا میں شاید وہ انکلینیشن آپ جب زبان سے نکالیں یا آپ سوچیں تو آپ کو لگے اللہ میں کیسی بات سوچ رہے. کوئی بات نہیں, آپ جو بھی سوچ سکتی ہیں سوچ لیں, چاہے وہ آپ کی اماں کے بقول بہت ہی جو ہے وہ obscene سی بات ہو, اٹس اوکے. جنت میں آپ سب کر سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی تسلی دیں. یہاں جو کرنے کا دل کرتا ہے اگر وہ شریعت کی حد سے ٹکراتا ہے تو ہولڈ بیک یور سیلف, جنت میں جا کے کر لینا. بچے کہ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ہے 20 سال کا, کیا اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ میں تو ایک ساتھ 8 کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کہیں ہاں ہاں بیٹا کرنا, مگر اس دنیا میں نہیں, ناٹ آن دا فیس آف دس ارتھ, جنت میں جا کے کر لینا. تو آپ اس کو ایک انسینٹیو دے دیں. انسینٹیو انسان کو اچھے عمل کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پر لے جانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. بچے اس شوق سے پڑھتے ہیں کہ ایگزامز کے بعد 2 مہینے کا بریک ہے, خوب مزہ کریں گے, خوب سوئیں گے. تو یہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے یہ انسان کو اس کے حال میں اللہ کا فرما بردار بنا دیتی ہے. تو اللہ نے جو جنت کا ڈسکرپشن دیا ہے یاد رکھیں وہ ایکسٹرا نہیں دیا, وہ جو باقی رکھا ہے وہ تو اللہ نے سب چھپا کر رکھا ہے پرسنل انکلینیشن پر. ورنہ جہاں تک باغات کی بات ہے, گرینری کی بات ہے, جہاں تک نہروں کی بات ہے, آپ دیکھیں کیا ہم انسان, ہمارے پاس جس کے پاس جتنی طاقت اور جتنا مال آتا ہے, ہم اپنے حساب سے اپنے گھروں میں گرینری رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اٹس اے پرسنل انکلینیشن, اٹس بلٹ ان انکلینیشن کہ ہر انسان کو ہیومن نیچر ہے یہ کہ ہمیں گرینری اچھی لگتی ہے. تو اللہ نے گرینری کا ذکر کر دیا جنت میں. اٹس اے ہیومن نیچر کہ آپ کو اور مجھے پانی کی آواز اچھی لگتی ہے. جس کا جو اختیار ہوتا ہے وہ اسی حساب سے اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی پانی کا انتظام کر لیتا ہے. یا وہ ایک چھوٹی سی الیکٹرک واٹر فال لا کے لگا لے گا کمرے میں, یا وہ اپنے باغ میں ایک چھوٹا سا پونڈ بنا لے گا, یا وہ اپنے واش روم میں جکوزی لگا لے گا, یا وہ ایک بڑا سا سوئمنگ پول بنا لے گا. دیر از نو لمٹ. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے نہروں کا ذکر کیا ہے تو اللہ جانتا ہے انسان کو, اللہ انسان کی فطرت جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بھی مینشن کیا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ سب چیزیں جنت میں بھی ملیں گی. تو اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ اس جنت کو کمانے کے لیے, اس جنت کو ارن کرنے کے لیے, اس جنت میں بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے چلیں, کرال کریں یا دوڑیں؟ اس لیے کہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا, ہم کہتے ہیں نہیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ چلیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا بھی اچھا ہے, لیکن کیا پتا میری موت آ جائے اور میں ابھی کرال ہی کر رہی ہوں اور مجھے بالکل بیئر منیمم لیول ملے جنت کا. جنت ہمارے عمل کی بیسس پر ہمیں نہیں مل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکے گا, کوئی انسان اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں نہیں پہنچ سکے گا, تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو کب تک کرال کرتے رہیں گے؟ کب تک صرف چلتے رہیں گے؟ دوڑیں, وسارعوا الی مغفرۃ, دوڑو اللہ کے راستے میں. کمپٹیشن کرنے کا ہم سب کو بہت شوق ہے, تو کمپٹیشن کرنے کا میدان اللہ نے یہ دیا ہے. اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو صراط مستقیم پر کمپٹیشن کرو. اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو قرآن کو حفظ کرنے میں کمپٹیشن کرو. اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو قرآن کو سمجھنے میں کمپٹیشن کرو. اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے تو قرآن کا فہم حاصل کرنے میں, اس کا علم حاصل کرنے میں یہ چیز اپنی صلاحیتیں اپنی استعمال کرو. اس کو عمل میں لانے میں کمپٹیشن کرو. یہ ہے عمل کا میدان. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہترین جنت بنائی ہے انعام کے طور پر. سنن ترمذی میں حدیث قدسی آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ اعددت لعبادی الصالحین, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے, عبادی اپنے بندوں کے لیے, صالحین نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے کیسی جنت؟ ما لا عین رات, جس کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, جس کو کسی کان نے کبھی نہیں سنا. کیا آپ نے دنیا کے بہترین ریزورٹس دیکھے ہوں گے جیسی جنت ہوگی؟ آپ اور میں دنیا کے کسی ریزورٹ سے بیسٹ ریزورٹ سے جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا آپ نے جنگلوں میں جا کر, فارسٹ میں جا کر, ایمیزونز فارسٹ میں جا کر پانی کی, واٹر فالز کی, اسپرنگز کی آوازیں سنی ہوں گی جو جنت کی نہروں کی آوازیں ہوں گی, جو جنت کی واٹر فالز کی آوازیں ہوں گی. اور اللہ نے کہا ولا فترہ علی قلب بشر, جنت کا تو ایک ہلکا سا لمحہ, ایک انسائٹ کا انسان کی عقل سے نہیں گزر سکتا. انسان اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. ایگزیکٹلی جنت کیسی ہے آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. یاد رکھیں ہم نے جو جتنی بھی دنیا میں ریزورٹس
اور بہترین اپنے جو ہیں آرام کی جگہ بنا لیں، وہ مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں. جنت کس نے بنائی ہے؟ تو جو خالق کی بنائی ہوئی جنت ہوگی اس سے بہتر تو کوئی جنت نہیں ہو سکتی. ہماری دنیا کی جنتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسینٹیو دے کر الحمدللہ اس یہاں تک آیت کو مکمل کر دیا. تو یہ آپ کا یہاں پر آیت نمبر 31 کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا حصہ سورۃ الکہف کا مکمل ہو گیا. اب جو چوتھا حصہ آ رہا ہے سورۃ الکہف کا وہ آیت نمبر 32 سے شروع ہوگا، اور اب یہاں پر ایک کہانی آئے گی، ایک شخص کی یا دو شخص کی، جن میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے. اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا جیسے پہلا حصہ دوسرے سے کنیکٹڈ تھا، دوسرا تیسرے سے کنیکٹڈ تھا، اسی طرح سے آپ کو یہ تیسرا حصہ چوتھے سے کنیکٹڈ ملے گا. آیت نمبر 31 کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا ڈسکرپشن تھا، اور اب آیت نمبر 32 میں آپ کو جو کہانی مل رہی ہے اس میں ایک دنیا کی جنت کا ذکر ہے، ایک فیک جنت، ایک ٹیمپرریلی جنت جس کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ جو دنیا کی جنت ہوتی ہے، یہ جو دنیا کے باغات ہوتے ہیں، یہ جو دنیا کی ویلتھ ہوتی ہے، یہ اصل میں انسان کے لیے دھوکے کا سامان بن جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی متاع الغرور. تو جو دوسری کہانی آپ کو ملے گی یہ اسی فالس جنت کے فتنے کی ہے، یا اس کو مال کا فتنہ کہہ لیجئے، یا اس کو دنیا کا فتنہ کہہ لیجئے، یا آپ اس کو جو ہے وہ جنت کا، دنیاوی جنت کا فتنہ کہہ لیجئے، جو دنیا کی زینت میں چھپا ہوا ہے. پہلی کہانی جو تھی اصحاب کہف کی، اس میں تھا دین کی آزمائش، دین کا فتنہ، کون اور کیسے انسان دین کی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. اس کا سمپل اصول یہ تھا، جو بہادر، کریجیس اور اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں وہ دین کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ابھی جو دوسری کہانی آ رہی ہے سورۃ الکہف کی، اس میں جو دنیا کے فتنے کی بات ہے، اس میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا. سمپل اصول اس کہانی سے یہ نکلے گا. ورنہ دنیا کا معاملہ یہ ہے، دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کو ایک غلاف میں لپیٹا گیا ہے، زخرف میں لپیٹا گیا ہے. زخرف کہتے ہیں جو دنیا کی زینت ہے یہ زخرف ہے، گولڈ پلیٹنگ کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ ایک کڑوی سے کڑوی دوائی کو شوگر کوٹڈ کر دیں، اور اگر آپ اس کو منہ میں لے لیں تو کتنی دیر میں اس کا کڑواہٹ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی؟ شاید چند لمحوں میں. وہ کل والی کہانی یاد ہے نا آپ کو، امام غزالی والی، زندگی کی حقیقت والی؟ یہ چند لمحوں کی لذت ہے دنیا کی. اس لیے کہ جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ تم دنیا میں کتنا ٹھہرے، تو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. 60-70 سال کی زندگی ہمیں لگے گا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس آیت نمبر 32 سے دوسری کہانی شروع ہو رہی ہے ایسے انسان کی جو دنیا کی زینت میں کھو گیا تھا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور مثال بیان کیجئے 2 شخصوں کی، 2 آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے تھے. مِنْ عَنَابٍ، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات تھے. وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان کو سراؤنڈ کر دیا تھا ڈیٹ پام ٹریز سے، کھجوروں کے باغات سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان میں پروڈکٹیو لینڈ بھی دے دیا تھا، کھیتی بھی دے دی تھی. تو ایک تصویر یہاں دی گئی ہے کہ 2 آدمی تھے جن کا یہ واقعہ آ رہا ہے. ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغ دیے تھے، اور اس کے انگوروں کے باغوں کو کھجور کے درختوں سے سراؤنڈ کر دیا گیا تھا. قرآن کا مزاج آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ قرآن ہدایت دینے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے. جیسے پچھلے حصے میں جہنم کا ذکر آیا بات سمجھانے کے لیے، جنت کا ذکر آیا بات سمجھانے کے لیے، قرآن میں خطبات آتے ہیں بات سمجھانے کے لیے. قرآن میں مختلف میتھڈز دیے جاتے ہیں. کسی طرح سے سمجھو، آپ دیکھیں کسی کو اللہ کا خوف عمل پر دوڑا دیتا ہے، کسی کو اللہ کی محبت عمل میں دوڑا دیتی ہے. مقصد کیا ہے یہ اتنے ساری ٹیکنیکس دینے کا؟ صرف ایک مقصد ہے کہ اگر ایک انسان کو میتھڈ اے فائدہ نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے اس کو میتھڈ بی فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے اگر اس کو میتھڈ بی فائدہ نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے اس کو میتھڈ سی فائدہ دے دے. تو یہ مختلف ٹیکنیکس اللہ نے استعمال کی ہیں، اور انہی ٹیکنیکس کے اندر کہانی سنا کر میسج دینے والی ٹیکنیک بھی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہانی سنا کر میسج دینے والی ٹیکنیک سب سے افیکٹو ہے.
زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ بینیفیشل چیزیں اپنے لیے لے لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی چیز کو لایا گیا. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں یہ کہانی آپ کے سامنے جو ہے آیات کے ذریعے پڑھنا شروع کروں، ایک چیز یہاں پر سمجھ لیں، اور ایک بہت ہی سوشیولوجیکل فیکٹ جو پوری دنیا میں ہر انسان اور ہر فیملی کے اندر ہوتا ہے. آپ اس کو کسی بھی فیملی کے ساتھ دیکھ لیں، چاہے مسلمان فیملی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب کی فیملی ہو. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سرٹن سکسیس کے مائل سٹونز جو ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. ان کے ایک سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ پر آئیں گے تو وہ کامیاب کہلائیں گے. اور آپ دیکھیں جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں اور جس ایرا میں آپ اور میں رہتے ہیں، کیا یہاں پر بچوں کی تعلیم اور بچوں کی خوبصورتی اور بچوں کی ذہانت اور بچوں کی یونیورسٹیز اور بچوں کی جابز کو شو آف کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو ایک بہت بڑا کامیابی کا اینگل سمجھا جاتا ہے تو اس کو بوسٹ بھی بہت کیا جاتا ہے. اور اتنی بوسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ دوستیاں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے اور اگر آپ کا بچہ فلاں جگہ جاب کرتا ہے تو ہمارے بچے سے آپ کے بچے کی دوستی ہو سکتی ہے، ادروائز سوری دا ڈور از کلوزڈ. یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، اور اس تصویر کا، اس رخ کا، اس ایموشنل، ایک سمجھ لیں ایک طرح کی سٹیج کا اس کہانی سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ کہانی بظاہر ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس کہانی میں آج بھی آپ کی اور میرے لیے لیونگ میریکل موجود ہے. اس کہانی میں آج بھی میرے اور آپ کے لیے بہت سی سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے آج اولاد کی کامیابی کو اپنی دنیا میں کامیابی کا ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. اور بچہ پیدا نہیں ہوتا، مائیں اور باپ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ کس اسکول کے اندر جس میں ہم چاہ رہے ہیں اس میں کس طرح سے ہمارے بچے کی رجسٹریشن ہو جائے. یہ ہے کانسیپٹ. اور یہ کانسیپٹ کیوں ہے، اس کی اگر آپ لنک کر سکیں اس کو، جو میں نے آپ کو کرسچن ہسٹری بتائی تھی، یہ اس سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس کلاس میں بہت مختصر وقت ہے، ہم اتنا زیادہ چیزوں کو لنک کر کے ڈیٹیل میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے ورنہ صورت مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ میں سے جو اس کے اوپر مزید تفکر کرنا چاہے، جو اس کو مزید سمجھنا چاہے، آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں. وہ جو یورپین رینیسانس تھا اس کا ایک ڈائریکٹ لنک بنتا ہے آج ہمارے اس مائنڈ سیٹ سے، اور اس کہانی کا جس کو یہاں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اس کا بھی ڈائریکٹ لنک بنتا ہے اس مائنڈ سیٹ کو ڈیویلپ ہونے سے. ہر ایتھنسٹی کے اندر آپ کو یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو اور اپنی کامیابی کو اپنے اپنے کلچر کے حساب سے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ شو آف کا ذریعہ بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے انکلینیشنز کے مطابق نہیں، اپنے انکلینیشنز کے مطابق کامیابی کی طرف پش کرتا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کا جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ آرٹس کی طرف ہے، اگر آپ کے بچے کی مینٹل کیپیسٹی سوشل سائنسز کی طرف سے، اب تو کچھ الحمدللہ تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے، الحمدللہ بہتری آ گئی ہے کافی، لیکن ابھی بھی ایک میس میجورٹی ایسی ہے ماں باپ کی جو اپنے سٹینڈرڈ سے بچوں کو کامیابی کی طرف پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات بچے خود بہت ڈپرائیو ہوتے ہیں یہ دیکھ کے کہ اگر بڑا بھائی ڈاکٹر ہے تو مائیں کیا کہتی ہیں چھوٹے کو، تم ڈاکٹر نہیں بنو گے، جب بڑا بن سکتا تھا تم نہیں بن سکتے. بھائی وہ دو الگ الگ انسان ہیں، ان کی دو کی الگ الگ سوچ ہے. اپنے بچوں کو وہ مت بنائیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی میں نے اپنے بچے کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پن پوائنٹ کریں، دیکھیں وہ کہاں فلرش کر سکتا ہے، دیکھیں وہ کس فیلڈ میں آگے بڑھ کے اللہ کا بندہ بنا رہ سکتا ہے. اس پر ایسا دنیا کا پریشر مت ڈالیں کہ نہ وہ دنیا کا صحیح بندہ بن سکے اور نہ وہ اللہ کا بندہ بن سکے. یہ ماں باپ کی سوچنے کی باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں یہ مثالیں دے کر بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے ہماری. اور یہ بیماری بڑھتی ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں اکثر فیملیز کے اندر ایک بچہ بہت برائٹ ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر ایک بچہ بہت برائٹ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو ایک اچھی جو ہے وہ پش بھی مل جاتی ہے، اس کو موقع مل جاتے ہیں، اس کو ریسورسز مل جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک بچہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کم پڑھتا ہے اور بہت فلرشنگ مارکس لے کر آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مگر اس ایک بچے کی وجہ سے باقی سارے بچوں کی شامت آتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر سارے خاندان والے اس کی مثال دیکھیں، دیکھو اس کا رزلٹ
तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो, लगता सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो. उसका रिजल्ट देखो, अल्लाह कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी. ये है, आप पहले जो है वो एक दूसरे के साथ सिबलिंग्स के अंदर जो है बच्चों को जो है वो कंपेयर किया जाता है, फिर खानदानों में कंपेयर किया जाता है, उसके बाद फिर कम्युनिटी लेवल पर कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये मामला दुनिया में फैला हुआ है. उसको देखा जाता है जो दुनियावी लिहाज से बहुत ऊपर है, और फिर उसकी मिसाल देखकर सबसे कहा जाता है कि देखो ही इज एक्चुअली अ रोल मॉडल, तुम्हें यहां तक पहुंचना है. हर इंसान दूसरे इंसान के मुताबिक नहीं हो सकता. याद रखें, दुनिया में कोई भी इंसान मेरा कार्बन कॉपी नहीं है. जब मेरी औलाद मेरी कार्बन कॉपी नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे ब्लड से बनाया है, जिसको अल्लाह ने मेरे वूम से बनाया है, तो आप बताएं दुनिया का कोई इंसान मेरी कार्बन कॉपी हो सकता है? लोगों की इंडिविजुअलिटीज को खत्म मत करें. जो जैसा इंसान है हमें उसको वैसे ही रखते हुए अल्लाह का बंदा बनाना है. और जब आप ये करते हैं ना, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट पर नहीं लेकर जाते. हम अपने बच्चों को अपनी पसंद के स्कूल्स में डालने के लिए उन पर इतना जुल्म करते हैं कि हम उनका बचपन खत्म कर देते हैं. हम उनके साथ वो एंजॉयमेंट कर नहीं पाते. माओं की टेंशन ये होती है कि मेरा 1.5 साल का बच्चा ट्यूशन सेंटर पहुंच जाए दोपहर के 3 बजे, और वो बच्चा बेचारा जो गाड़ी की सीट पे सोया हुआ है मुस्तकिल, उसके खेलने के दिन है, आपके साथ वक्त गुजारने के दिन है. ये बताएं, आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले हम अपनी अपनी नानी दादी को सोचा, वो लोग कितने स्कूल जाते थे और उनके बच्चे किस उम्र में स्कूल जाते थे. आई एम श्योर अगर आपको पता हो कि आपकी खाला या आपके मामू शायद वो 6-7 साल पे स्कूल गए होंगे. वो अलग बात है कि अब स्टैंडर्ड ये बन गए हैं, लेकिन आज दुनिया दोबारा से होम स्कूलिंग की तरफ क्यों जा रही है? इसीलिए जा रही है, इतना प्रेशर डाल दिया आपने अपनी नस्ल के ऊपर कि अब आपकी नस्ल, ये जो हमारी वाली नस्ल है, ये हमारी नस्ल इस वक्त इंसान से ज्यादा रोबोट लगती है. हम मशीनें हैं, हम मशीन बन गए हैं. इसलिए कि हमें 1.5 से 2 साल के अंदर स्कूल्स में डालना था बच्चों को, और हमने डाला, हमने भी अपने बच्चों को डाला. और उसके बाद से जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, उसका बचपन कहाँ गया? उसकी माँ के साथ तरबियत का एंगल कहाँ गया? उसका बाप और माँ के साथ बैठकर वक्त गुजारना और हंसना और खेलना कहाँ गया? हम अपने बच्चों से आज भी जब बैठ के बात करते हैं तो बस यही बात कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर ली, छुट्टियां जाया कर रहे हो, रोजे हैं, पढ़ने का मौका है, पढ़ते क्यों नहीं हो, कितना सोते हो, कितना मोबाइल में लगे रहते हो. भाई उसका मोबाइल पकड़ें या उसे कहें बेटा बंद करो, चलो आज कोई कहानी सुनाती हूँ. यहां से जो कहानी सुन के जाती है वही सुना दे. ये तैतून बैठी है, इतना सरे ला रही है, सुनाती है ना जाके, माशाल्लाह. कुछ तो करें, बच्चों से कम्युनिकेशन डेवलप करें. अपने बच्चों को मशीन्स ना बनने दें. जब हमारे बच्चे मशीन्स बनते हैं तो उनके अंदर से एथिक्स खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर से वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, उनके अंदर से इखलाकियात खत्म हो जाती हैं, उनके अंदर रिश्ते निभाने की सलाहियत नहीं रहती. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. क्यों इतनी सेपरेशन हो रही है? क्यों इतनी डाइवोर्स हो रही है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड. हम सबको सामने वाले से ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं. इंसान बने और दूसरों को इंसान समझें. जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है जब हम सामने वाले से बिल्कुल भी तवक्को नहीं रखते कि वो कोई गलती करेगा. सामने वाला इंसान है और गलतियां इंसानों से होती हैं, मगर हमने अपने बच्चों को जो है क्योंकि मशीन बना दिया, और मशीन कभी गलती नहीं करती, तो खुद तो गलती करते हैं बट सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. और याद रखें, क्योंकि वो हर इंसान को मशीन समझ रहे होते हैं, ही हैज टू डू इट, ही हैज टू डू इट. ये कॉन्सेप्ट जब दिमाग में आ जाता है तो मशीन तो बनती है इंसान को सर्व करने के लिए. मशीन, आप दुनिया की कोई भी इन्वेंशन देख लें मशीन की शक्ल की, चाहे आपका ब्लेंडर है, चाहे आपका जूसर है, चाहे आपका पंखा है, चाहे आपका एसी है, ये इंसान जो भी इन्वेंशन करता है अपने फायदे के लिए करता है. ऐसी इन्वेंशन करता है जिसको वो कंट्रोल कर सके. अब जब हमने अपने बच्चों को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से गुजारा जिससे वो मशीन बन गए, और ऐसा लाइफस्टाइल दिया जिससे वो मशीन बन गए, तो वो कहते हैं और वो समझते हैं कि अब जो इंसान उनके अंडर आएगा वो मशीन की तरह उनकी ओबीडियंस करेगा. और कैसे हो सकता है कि वो उनकी बात ना माने? इसीलिए घर टूट रहे हैं. टॉलरेंस लेवल 0, इनफैक्ट बिलो 0 लेवल है. माफ करने की सलाहियत बिलो 0 लेवल, रिश्ते निभाने की सलाहियत बिलो 0 लेवल. और ये हो रहा है हमारे यहाँ. आप अपने एसी को, इसका थर्मोस्टेट जो है वो 26 पे सेट करते हैं, एसी कहते हैं कोई नहीं मैं तो 18 पे चलूंगा. नहीं होता ऐसा.
ہم انسانوں نے اپنے سامنے والے انسانوں کو بھی ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیا ہے. ہم آرٹیفیشل دنیا بنا کر اپنی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا, ہمیں دنیا میں نئے نئے سٹینڈرڈز بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, ہمیں دنیا میں اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا. اطاعت پہلے, پھر جو سٹینڈرڈ بنانا ہے بنائیے, پھر آپ ظلم نہیں کریں گے, پھر آپ انسانوں کو زیادتی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کریں گے. اس پیسج میں بھی جو دو انسانوں کا ذکر ہے, اس میں آپ دیکھیں گی کہ دو, بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ دو دوست تھے, بعض میں آتا ہے دو نیبرز تھے, واللہ عالم کون تھے, لیکن ہمارے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں کہ یہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, اللہ نے ان کی کہانی کیوں مینشن کی ہے. یہ جو دو نیبرز تھے, ان میں سے ایک اچھا خاصا ویلدی تھا, امیر تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی ایسٹس دیے ہوئے تھے, اور اللہ نے آگے کی 2-3 آیات کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس شخص کی ایسٹس کو بتانے کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ اتنا ڈسکرپشن دے رہے ہیں تو اللہ بہت کچھ اس میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ نے اس کی نعمتوں کو مینشن کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو دوسرا اس کے کمپیریزن میں اس کا دوست, اس کا نیبر تھا, اس شخص سے کسی قسم کی جو ہے ایسٹ, جائیداد, پراپرٹی کو مینشن نہیں کیا گیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایک انسان جس کی دولت کو مینشن کیا گیا وہ بہت زیادہ امیر انسان تھا, دوسرا جو تھا وہ غربت والا انسان تھا. ایک دو کنٹراسٹ کے پرسنالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اور بعض اسکالرز نے یہ بھی لکھا اپنی تفاسیر میں کہ یہ دونوں مسلمان تھے, اس لیے کہ جو دوسرا اس کو نصیحت کرے گا اسے پتا چلے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اپنے اللہ کو رب مانتا ہوں. تو اس سے انہوں نے ڈیرائیو کیا مفسرین نے کہ یہ دونوں مسلمان تھے. تو دو مسلمانوں کے ڈائلاگز جو ہیں, ان کی جو کانورسیشن ہے وہ یہاں لائی گئی ہے. ہزاروں سال پرانی کانورسیشن کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا, اور اس کانورسیشن میں ہمارے لیے آج کے لیسنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کانورسیشن کو سن کر ہمیں لگے گا کہ جیسے ہماری روزمرہ کی گفتگو بھی ایسی ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ سورہ کہف کو پڑھتے ہیں ریگولرلی, اور مجھے امید ہے کہ سبھی پڑھتے ہوں گے جمعے کے جمعے, یا آپ میں سے جس کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آتا ہے, اگر آپ اس کانورسیشن کو ذہن میں لے کر آئیں تو اس کانورسیشن کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کانورسیشن کا تعلق ہمارے آج کے ٹائم سے ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 2017 میں کھڑے ہو کر کسی امیر شخص نے یہ جملے بولے ہیں, بالکل ایسے لگے گا.